لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں ایک اور پولیس گردی کا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں 8 سال کا ننھا معصوم ریان جان سے چلا گیا۔ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، پولیس اہلکار اس میں کیسے انوالو ہیں اور اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس ننھے معصوم بچے کی جان لے لی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بہت ہی افسوسناک، دردناک، تکلیف دہ واقعہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی دل دکھ رہا ہے۔ مطلب جو دیکھے گا اس کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا کہ ایک ماں نے، ایک باپ نے، ایک پورے خاندان نے اپنے 8 سال کے ننھے معصوم بچے کو کھو دیا۔ یہ ریان بچہ اپنے گھر کے باہر، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے محلوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، باہر موجود تھا، بائیسیکل چلا رہا تھا۔ بچے خوش ہوتے ہیں بائیسیکل چلا کے، انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن ریان کو اور اس کے خاندان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو گلی میں بچہ کھیلنے کے لیے باہر گیا ہے لاش کی صورت میں گھر واپس آئے گا۔ وہاں سے سی ٹی ڈی کی گاڑی گزری انتہائی تیز رفتاری سے اور بائیسیکل کو ٹکر مارتے ہوئے، ریان کو ٹکر مارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جس کے نتیجے میں ریان کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ ریان کو ظاہری طور پر کوئی ایسی بلیڈنگ نہیں ہوئی، اس کے ناک سے صرف خون بہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اندرونی بہت چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے دماغ پر چوٹ لگی اور اس ریان کو فٹافٹ وہاں سے جب ہسپتال لے جایا گیا، اس دوران جو ڈرائیور تھا اس گاڑی کا وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ 2 پولیس اہلکار وہیں پر موجود رہے، محلے والے جمع ہو گئے، قیامت کا منظر تھا، کوہرام مچ گیا۔ بچے کو فوری طور پر بغیر کسی دیر کے قریبی اسپتال، گرکی اسپتال وہاں قریب ہے، لے جایا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا چونکہ بچے کے سر پر چوٹ لگی ہے، یہ دماغ کا معاملہ ہے، ہمارے پاس یہ والی فیسلٹی موجود نہیں ہے بچے کو جنرل اسپتال لے جایا جائے۔ بھاگم بھاگ بچے کی فیملی پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں اس کو لے کر جنرل اسپتال گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہربنسپورہ سے فاصلہ کتنا بن جاتا ہے جنرل اسپتال کا۔ وہاں پہنچے، 1.5 گھنٹے تک بچے کو ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن بتایا گیا کہ بچے کی تمام پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کو اتنی زیادہ اندرونی چوٹیں آئی ہیں کہ اس کی باڈی کے اندر ہی خون رستا رہا، اندر ہی جمع ہوتا رہا اور اس کی سانسیں تھم گئی، اس کی جان چلی گئی اور وہ جانبر نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے گھر میں جو فضا ہوگی، جو سوگ کا سما ہوگا، اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ننھے معصوم بچے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اب یہ پولیس اہلکار جو گاڑی میں موجود تھے، ایک رہائشی علاقے کے اندر سے گزرتے ہوئے اتنی تیز رفتاری دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آپ ارد گرد تو دیکھیں، جب آپ رہائشی علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، بہت سلو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہمارے پولیس والے سوچتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، کسی کو گولی لگ جاتی ہے، کوئی گاڑی کے نیچے کچلا جاتا ہے، پروٹوکول کی زد میں آ کر پروٹوکول دینا عوام کو چاہیے، عوام کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، مال کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن جناب ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، وی آئی پیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور پورا کانوائے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح پہلے بھی ہم بہت سے معصوم جانوں کے کیسز آپ تک پہنچا چکے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ریان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اب اس بچے کو انصاف کیا ملنا ہے، یہ آپ پلیز بتائیے گا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایس ایچ او جو ہیں ہربنسپورہ کے، وہ اس بچے کے گھر پہنچے، والدین کو اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ڈی ایس پی صاحب بھی وہاں پر پہنچے اور کہا کہ 302 کی ایف آئی آر کاٹی جائے گی اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، ان پر کیس کیا جائے گا۔ اب ڈرائیور تو موقع سے گرفتار ہو چکا تھا، لیکن دوسری جانب پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈرائیور کو زیر حراست لے لیا گیا ہے، اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ باقی 2 اہلکاروں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہ کون تھے، ان کے نام بھی سامنے نہیں آنے دیے جا رہے، اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس ماں باپ کا، اس خاندان کا سوچیے جن کا ننھا سا معصوم بچہ چلا گیا، اور ابھی وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا پر ہم کیمپینز چلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، وی آئی پی کلچر کے خلاف بات کرتے ہیں، پروٹوکول کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، ایک اور نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، کچھ اور عرصہ گزرتا ہے، ایک اور نئی قیامت کسی گھر پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس ننھی معصوم جان کا کیا قصور تھا جس کی جان اس طرح سے چلی گئی؟ اس کے والدین نے کبھی نہیں سوچا ہوگا اس کو کس تکلیف کرب سے گزرنا پڑا ہوگا۔ جس چھوٹے سے 8 سال کے بچے کو آپ سوچیں، جس انداز سے چوٹیں آئیں اور جس طرح سے وہ دنیا سے گیا، یہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہے۔ تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کسی قسم کا کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا، مطلب نظر نہیں آیا۔ زبانی کلامی حد تک یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پر بات بھی کی ہے پولیس نے، لیکن کوئی سالڈ ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب ریان کی جو فیملی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ان کے بچے کو انصاف دلایا جائے، ان کے بچے کا خون ناحق
اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام فورسز، یہ تمام ادارے، یہ تمام جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بنائی جاتی ہیں عوام کی حفاظت کے لیے، لیکن اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر عدالتی نظام میں اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں اور کیس ہی واپس لے لیتے ہیں۔ اب آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے کیس، ریان کے پیرنٹس کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو زور زبردستی سے صلح صفائی کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس پر مزید اپڈیٹس آپ کو بتائیں گے، لیکن دل بہت پریشان ہے، دکھی ہے ننھی معصوم جان کے جانے پر۔ آپ بھی اس کے پیرنٹس کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کو انصاف ملے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔